اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع بھی عمران نیازی اور اس کی بیوی بشرا بی بی کو سزا ہے، اس پہ بات ہوگی، اور پھر کون کون سے کیس تھے، ان کو جیل میں قیدی کی حیثیت دے دی گئی ہے، کون سا نمبر الاٹ ہوا ہے، بشرا بی بی کو کون سا نمبر الاٹ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کون کون سے اس کیس میں مزید گرفت میں آنے والے ہیں، اس سب پہ تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ کل میں نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پہ مخالف جماعتوں کے کارکنوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر آج وہ گرفت میں آیا ہے نہ تو کل یہ بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا اب بڑے دور تک جائے گا، یہ کیس اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت دور تک جائے گا اور کافی لوگ اس میں گرفت میں آئیں گے۔ یہ اکیلا تو نہیں تھا نا، جتنے اتنی بڑی میگا کرپشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہے۔ 190 ملین پونڈ، روپے نہیں پونڈ، اور پکڑی کس نے ہے؟ انگلینڈ کی کرائم ایجنسی نے، اور لے کے بھی پی ٹی آئی خود گئی ہے۔ دوسروں کے لیے جو گڑھا کھودا ہے نا، اصل مسئلہ تھا کہ اپنا فلیٹ بیچ رہا تھا تنگ آ کے نواز شریف کا بیٹا لندن میں، وہاں پہ جا کے روز پی ٹی آئی والے احتجاج کرتے تھے نا، یہ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے پیسے لے کے احتجاج کرتے تھے، اور وہ گشتیاں کوٹھے والی جا کے احتجاج کرتی تھیں، تو وہ پڑوسی بہت تنگ تھے اس کی وجہ سے، اڑوس پڑوس کے لوگ، انہوں نے کمپلین کی تو انہوں نے پھر یہی نکالا کہ یہاں سے بیچ کے کسی اور جگہ پہ لے لیتے ہیں، تو انہوں نے ایڈ لگائی، تو اب ان کو خریدار جو ملا وہ علی ریاض، ملک ریاض کا بیٹا ملا۔ اچھا، گورنمنٹ کو تو اب چاہیے تھا کہ فوراً انہوں نے کیا کیا، ان کے دماغ، میں نے کیا کہا ہے، نہ عمران پوڈری، وہ تو ہے ہی پوڈری ہے نا، نہ اس کے دماغ میں کوئی چیز عقل ہے، نہ یوتھیوں کے دماغ میں کوئی عقل ہے، کہ انہوں نے فوراً وہاں جا کے کیس دائر کر دیا جی انگلینڈ کی عدالت میں کہ جی یہ کرپشن کے پیسے سے یہ بنائی گئی ہے جو یہ بیچ رہا ہے۔ تو وہاں پہ تو قانون ہے، وہاں پہ فوراً تحقیقات شروع ہو گئی۔ اچھا، اس میں نواز شریف کے بیٹے نے تو سارے ثبوت دے دیے، اس نے وہاں پہ جو بزنس کیا ہوا ہے اس بزنس سے اس نے یہ خریدے تھے، تو اس نے تمام پروف وغیرہ سب کچھ دے دیے، وہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب پھنس گیا اس میں کون؟ ملک ریاض کا بیٹا علی ریاض، اس کے خلاف تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو پیسہ ہی اس کا نہیں ہے، تو پیسہ پاکستان کے عوام کا ہے، جو کرپشن کے ذریعے یہ سندھ کے عوام کا پیسہ ہے، جو دینا تو سندھ کے لوگوں کو تھا جن کی زمینیں زرداری کے ساتھ مل کے ہڑپ کی گئی تھی۔ اس میں زرداری بھی پھنسے گا، میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، ابھی بہت سارے لوگ پھنسیں گے، پیپلز پارٹی کا بھی بھیانک چہرہ سامنے آئے گا۔ یہ کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہیں دونوں پارٹیاں، پیپلز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی۔ تو باقی جو ہے نا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نون لیگ والے سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اوپر ابھی تک کرپشن کا، چوری کا کوئی کیس نہیں لگا۔ دیکھیں، اس نے عمران نیازی نے گڑھا کھودا نواز شریف کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے، اور گر خود گیا۔ کیسے گرا؟ اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ تحقیقات شروع ہوئی، وہ پیسہ پکڑا گیا، پیسہ انہوں نے واپس کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو، عمران نیازی کو۔ اب اس نے چاہیے تو اس کو تھا کہ یہ خزانے میں جمع کرواتا، اس نے شہزاد اکبر، وہ جو قادیانی ہے نا شہزاد اکبر، اس کو بھیجا وہاں جا کے تو ڈیل کرنے کے لیے، اس نے وہاں جا کے ڈیل کی اور ملک ریاض کا اکاؤنٹ نمبر دیا کہ اس اکاؤنٹ میں ڈال دیں، اور انہوں نے
وہ चेक दे दिया, चेक बना के। अच्छा, अब एक सादा लिफाफा, खाकी रंग का बंद लिफाफा दिखा के कौमी असम्बली से मंजूरी ली गई, खोल के दिखाया भी नहीं गया। आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे खोल के चेक करवाना और उसके बाद मंजूरी लेना बनता था, नहीं दिखाया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, मंजूरी खैर जैसे तैसे इन्होंने ले ली। काफी लोगों ने एतराज भी किया उस पर, पीटीआई के लोगों ने एतराज किया। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं ना, कुछ अगर सारे ही बुरे हो जाएं तो फिर एक दिन भी चलना नामुमकिन हो जाता है। अच्छे लोग भी हैं पीटीआई में, उन्होंने एहतजाज किया। ये इमरान नियाजी किसी की सुनता ही नहीं है, किसी को खाते में, किसी को समझता ही नहीं, कहता बस सिर्फ मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा पाकिस्तान भी कुछ नहीं है। मैं हूं तो पाकिस्तान भी है, मैं हूं तो आर्मी भी है, मेरे बगैर ना आर्मी है ना पाकिस्तान है। ये इसको घमंड भरा हुआ, गुरूर भरा हुआ है, और गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। तो अब उन्होंने तहकीकात करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताया कि ये गवर्नमेंट अवाम का पैसा है, सिंध के लोगों का पैसा है, जो वहां से आरियों को लूट के ये पैसा बाहर लाया गया था गैर कानूनी तरीके से। अब वल्लाह आलम हुंडी के जरिए लाया गया या किस तरीके से, अगर कानूनी तरीके से जाता तो ये वो वहाँ पे इंसाफ होता है, नाइंसाफी नहीं होती। और वहाँ पे खर्चा भी उसी से ही वसूल किया जाता है। ये पाकिस्तान की अदलिया नहीं है, यहाँ पे करप्ट आउट जज सारे बैठे हुए हैं। वहाँ की अदालत इंसाफ करने वाली होती है। आलमी अदालतों, आलमी अदारों की या आलमी ताकतों की सहूलतकार नहीं बने हुए होते हैं, वो डॉलर लेके बिकने वाले नहीं होते हैं। यहाँ पे तो हर दूसरा जज टाउट बना हुआ है। वो मंसूर अली शाह को देख लें, वो सबसे बड़ा टाउट बना हुआ, अमेरिका के दौरे भी करके आ रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं उसको, जैसे वो आसमान से उतरी हुई मखलूक हो। तो कल अब 2 जज आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, ना सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब जब ये अपील करेंगे ना, हाँ उस केस पे अभी मैं अपील पे बाद में आता हूं, पहले तफसील से बता दूं कि देखें 1 साल तक केस लगा, इतना साफ और क्लियर केस था ना कि वो पैसा अवाम का मिलना चाहिए था वापस गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, ताकि वो आरियों को पेमेंट कर सकती। ये इसमें साकब निसार भी शामिल है। साकब, मैं इसको नासूर कहता रहता हूँ, वो इस मुल्क के लिए नासूर, अवाम के लिए नासूर, वो भी करप्ट तरीन जज, और वो तो दलाल भी रहा है सबका। ये अदाकार शाहिद ने कहा कि ये हमसे 5 पैसे लेके हमारे लव लेटर लड़कियों को पहुंचाया करता था। ये शुरू से ही दलाल रहा है, ये साकब नासूर। तो उसका बेटा आगे उससे बड़ा दलाल रहा है। वो टिकट बेचता था कौमी असम्बली के, पीटीआई के, पैसे लेके टिकट बेचता था। उसकी भी वीडियोज अदारों के पास मौजूद है, गूगल पे भी मौजूद है। तो इन्होंने क्या किया, मलक रियाज को वो पैसा दे के ना, तो बदले में क्या लिया, मतलब ऐसा ही हुआ कि 190 अरब की चोरी करो और 25 करोड़ की या 50 करोड़ की यूनिवर्सिटी बना दो, और वो भी मलक रियाज से बनवाई, सड़कें मलक रियाज ने बनवाई, तो स्टाफ को सैलरियां मलक रियाज देता था। तो कहो जी मैं तो तालीम फैला रहा था, मैं तो गरीब बच्चों का भला कर रहा था, और नहीं कर रहा था तू गरीब बच्चों का भला, तू अपनी करप्शन छुपा रहा था। तो अब देखे किस तरीके से हुआ है कि अल्लाह की पकड़ में आया है। जब बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर केस था, ये 15 दिन से ज्यादा मेरे हिसाब में केस नहीं चलना चाहिए था। 1 साल तक केस चला, पूरा 1 साल बाद जाके फैसला आया। कैसे चला है, कभी पीटीआई के वकील नहीं जाते थे, कभी इमरान नियाजी नहीं जाता था, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टाउट जज जो है ना, करप्ट जज, रिश्वतखोर जज, आलमी ताकतों के एजेंट जज, ये स्टे दे देते थे। तो इस तरह ये 1 साल तक लटकता रहा, या कभी ऑर्डर जारी कर देते थे कि नए सिरे से तहकीकात करें। वो जज बेचारे नए सिरे से शुरू हो जाते थे। इसमें पूरी तरह से गवाह पेश किए गए, और आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था इमरान नियाजी का, उसने गवाही दी। उसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के ही बंदे थे जिन्होंने गवाहियां दी। जाके अब
پھر جا کے یہ فیصلہ لکھا گیا، اور فیصلہ سنانے کے لیے بھی یہ نہیں جا رہے تھے، ڈیلے کر رہے تھے۔ تو 13 تاریخ پہلے مقرر ہوئی، تو پھر وہ پنکی پیرنی نے حساب لگایا کہ جادو کے حساب سے 13 تاریخ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں سزا ہو جائے گی، آگے کی تاریخ جاؤ بھی نہ، آگے کی تاریخ مل جائے گی۔ وہ گیا ہی نہیں، بستر صحیح نہیں نکلا، پورا بستر اوڑھ کے نا تو اس کے اندر گھسا رہا ہے۔ تو اب پھر کیا ہوا کہ 17 تاریخ دے دی گئی، 17 جنوری، کل کے دن کل فیصلہ پھر سنا دیا گیا۔ اس میں بشرا بی بی کو ادھر سے ہی جیل کے عملے نے گرفتار کر لیا، اور عمران نیازی تو پہلے سے ہی جیل میں ہی تھا۔ تو 150 وہ جو ان کا وکیل ہے نا بیرسٹر، وہ نام کا بیرسٹر ہے، یقین جانیے انتہائی ناکارہ، گندا اور غلیظ بندہ ہے۔ یہ جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا، چیئرمین بنا ہوا ہے 2 نمبر، وہ کہتا ہے جی ہمارے ساتھ تو ناانصافی ہوئی تو کیس بنتا ہی نہیں تھا، اس کو تو میں 5 منٹ میں اڑا کے رکھ دوں گا۔ بیٹا تیرا باپ بھی آ جائے نا قبر سے نکل کے، وہ بھی نہیں اڑا سکتا ہے اس کیس کو۔ 150 صفحات پہ مشتمل فیصلہ ہے، ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، وہ 300 سے زیادہ صفحات پہ ہوگا، اور اس میں 134 نکات اٹھائے گئے ہیں، اور ایک سے ایک نکات وہ ہے جس میں پی ٹی آئی کا پورا وکیلوں کا ٹولہ بھی آ جائے نا، سر نیچے کر کے نا تو پچھواڑا اوپر کر کے بھی بیٹھ جائے نا، تو پھر بھی اس میں وہ ان کو ریلیف نہیں دلا سکتے ہیں، نہ ہی ضمانت کروا سکتے ہیں۔ ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹراؤٹ جج جو ہیں، وہ جسٹس گل حسن جیسے ٹراؤٹ، جو کہ عمر ایوب کا کزن ہے، وہ اپنی سیاسی وفاداریاں نبھا رہا ہے، سابقہ لیڈر بھی ہے پی ٹی آئی کا، اور لانتی آدمی تو چھوڑ دے نا کرسی، انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کا جنازہ نکال رہا ہے، ٹاؤٹ بنا ہوا ہے عالمی طاقتوں کا، پیسے لے کے یہ اس کو شہباز گل کو باہر کس نے بھجوایا؟ وہ تو سی آئی اے کا ملازم نکلا ہے، سی آئی اے کا ایجنٹ نکلا ہے، اس کو باہر کس نے بھجوایا؟ ان ٹراؤٹ ججوں نے ہی بھجوایا تھا نا۔ تو یہ اب پھنس چکے ہیں پوری طریقے سے، ان کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا ان کو۔ اب کل نئے جج آ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس بھی انشاءاللہ نیا آ رہا ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج ہے، وہ بنے گا چیف جسٹس۔ اور اب جو 3 رکنی سنے گی نا اپیل ان کی، 3 رکنی پینل اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس میں 2 جج تو نئے ہوں گے انصاف کرنے والے، اور 1 ٹراؤٹ جج ہوگا، وہ ٹراؤٹ جج ان کے حق میں فیصلہ دے گا، اور انصاف کرنے والے جج انصاف پہ فیصلہ دیں گے کہ جو کہ ان کی ضمانت بنتی ہی نہیں ہے، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا وہاں سے۔ پھر سپریم کورٹ میں کیس جائے گا، سپریم کورٹ میں بھی اب ٹراؤٹ ججوں کی چھٹی ہو چکی ہوئی ہے، جسٹس منصور علی شاہ کی حیثیت ایک دھوبی کے کتے سے زیادہ نہیں ہے، نہ گھاٹ کا رہا ہے نہ گھر کا رہا ہے، بس اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ میں شاہوں کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن یہ شاہ بھی نہیں ہے، اس کے جسم میں پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیا شیطان سمایا ہوا ہے، یہ بس چھوڑ ہی دیں، اللہ اس کو ہدایت دے جی، بس یہی دعا ہے۔ تو اب کل ان کو وہاں سے پکڑ کے لے جایا گیا، جیلر کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں پہ یہ انگریزوں کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، وہاں پہ پھر اس کو نمبر الاٹ ہوا۔ اب یوتھ قوم سن لے، نمبر اب اپنے جوتوں پہ لکھوانا شروع کر دو۔ 302 نمبر الاٹ ہوا ہے عمران نیازی کو، اور 69 نمبر الاٹ ہوا ہے بشرا بی بی کو۔ 302 302 اور 69 یہ 2 نمبر الاٹ ہوئے ہیں دونوں کو۔ 302 ہوا ہے عمران نیازی کو، اور 69 ہوا ہے بشرا بی بی کو۔ نمبر الاٹ ہو گئے ہیں، اب جوتوں پہ لکھوانا شروع کر دو۔ تو اچھا، پہلے بھی اس کا یہ نمبر 302 کیا نام ہے، یہ 804 جو کہہ رہے ہیں نا، 804 تو اس کا کبھی رہا ہی نہیں، پہلے بھی اس کا نمبر تھا 420، 421 تھا شاہ محمود قریشی کا۔ تو وہ جو ایک رالپنڈی کا بندہ ہے،
وہ منشیات کی اسمگلنگ میں پکڑا ہوا ہے، اسے منشیات کافی تعداد میں برآمد ہوئی تھی، یہ رتے کا رہنے والا ہے، وہ اس کے منشیات کے کیس میں اندر ہے، اس کا نمبر ہے 804، اور یہ پوڈری اس کو پوج رہے تھے یہ پی ٹی آئی کے، یہ سب کے سب پوڈری چرسی کوکینی ہے، لیڈر بھی ان کا پوڈری چرسی کوکینی، اور آگے جتنے بھی چمچے کٹچے ہیں نا وہ سب پوڈری کوکینی، سب عقل مند بندہ پی ٹی آئی میں جاتا ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں تازہ واردات انہوں نے کی ہے کہ بی آر ٹی مشین جو ہے نا وہ اتنی بڑی مشین ہوتی ہے، پورے کمرے میں آتی ہے، اس میں پورے کا پورا بندہ اندر ڈال کے نا تو چیک اپ ہوتا ہے۔ وہ آج سے میرے خیال ہے 8 سال پہلے نواز شریف نے ایوب میڈیکل کالج کو، ایوب میڈیکل ہاسپٹل ایبٹ آباد کو تحفے میں دی تھی۔ جہاں پہ بھی کوئی اچھا کام ہوگا نا اس پہ نواز شریف کا انعام آئے گا، جہاں برا کام ہوگا، کرپشن ہوگی، چوری ہوگی، وہاں پہ یا تو آئے گا عمران نیازی کا یا پھر آئے گا زرداری کا، ان دونوں میں سے ایک کا آئے گا۔ تو اب اس فہرست میں مولانا صاحب بھی آ گئے ہیں۔ مولانا کا بھی کوئی بھروسہ نہ کیا کریں، یہ اعظم طارق دیکھ لیں، مولانا طارق جمی، یہ اس کا دیکھ لیں، کالے کرتوت بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ سب لبادہ، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے نا، اسلام کے لبادے میں کالے بھیڑیے ہیں، چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے وہ کل فیصلہ سنایا گیا، 150 صفحات ہیں اس کے، اور 134 نکات ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں اس میں 14 سال سزا ہوئی ہے اور 10 لاکھ جرمانہ ہوا ہے عمران نیازی کو۔ یہ پٹھان نہیں ہے، یہ پنجابی ہے اور نیازی ہے، یہ قوم یوتھڑ کے جو پٹھان ہے نا وہ جاہل پٹھان، سب نہیں، وہ جو پی ٹی آئی کے جاہل پٹھان ہے جو اس کو پٹھان سمجھتے ہیں، اس کو ابو بنایا ہوا ہے، یہ تمہارا ابو پنجابی ہے، اب پنجابی کو ابو بنا لو تو تمہاری مرضی ہے یہ پنجابی۔ تو یہ اس کو سزا ہوئی ہے 14 سال قید با مشقت۔ اب وہاں پہ وہ مشقت بھی کرے گا، مزدوری بھی کرے گا، گھاس کاٹے گا یا بچوں کو پڑھائے گا، کوئی نہ کوئی ایک کام وہاں پہ کرنا پڑے گا۔ اب فری والے بٹیرے، مرغیاں، دیسی گھی وہ سب ختم، کیونکہ جرم ثابت ہو گیا ہے، کرپشن ثابت ہو گئی۔ کل تک دوسروں کو چور چور کہنے والا دیکھیں خود کرپٹ ترین شامل ہوا ہے، اس کا باپ بھی چور تھا، وہ بھی چوری کے کیس میں بھٹو کے دور میں کرپشن کے الزام میں وہ وابڈا کا چیئرمین تھا، وابڈا سے نکالا گیا تھا، اور اس وقت قانون اتنا سخت نہیں تھا، بس نوکری سے نکال دیتے تھے۔ تو یہ اسی کا ایک گندا خون ہے نا، جیسا باپ ہوتا ہے ایسا ہی بیٹا ہوتا ہے، باپ کرپٹ تھا۔ اب ایک چیئرمین وابڈا کا وہ اپنے بیٹے کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا ہے، جب تک کہ وہ فراڈ چکر نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا، کبھی نہیں پڑھا سکے گا۔ تو اب آپ دیکھیں آ جائیں جناب کہ 14 سال قید با مشقت ہوئی ہے عمران نیازی کو، اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 6 ماہ تک قید میں بھگتنا ہوگی۔ اور اس کے بعد بشرا بی بی پہ آ جائیں، بشرا بی بی کو 7 سال قید با مشقت اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ نہ دینے کی صورت میں 3 ماہ مزید جیل کاٹنی ہوگی۔ اور اس کے بعد آگے جج صاحب نے ایک اہم نکتہ لکھ دیا ہے، وہی نکتہ آگے باقیوں کی بربادی کا بھی سامان بنے گا۔ ابھی بہت سارے لوگ گرفتار ہوں گے، آپ دیکھیے گا، میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں اس عظیم جج کو، جس کو یوتھڑ قوم اب باہر نکلنا بھی مشکل کر دے گی، لیکن یہ ایماندار جج تھا جس نے آگے ایک نکتہ ڈال دیا کہ نکتہ کیا ڈالا کہ مزید تحقیقات کی جائیں اور باقی ملزمان کو بھی جلد سے جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اب باقی ملزمان کون کون سے ہیں؟ یہ سندھ کی زمینیں، سندھ کے غریب آریوں کی زمینیں تھیں جو کہ ملک ریاض نے ہڑپ کی، کس کے ساتھ مل کے، کس کو کمیشن دیا؟ زرداری کو۔ زرداری کا پارٹنر تھا نا، یہ زرداری کا بڑے بڑے لوگوں کا پارٹنر تھا، لیکن اس سے
اگر نہیں کسی نے پیسہ لیا تو وہ عظیم لیڈر ہے نواز شریف، جس نے اس سے 1 روپیہ کبھی نہیں لیا، نہ کوئی پلاٹ لیا، نہ کبھی کوئی سہولت لی، تو وہ سرخرو ہے اس کے آگے۔ باقی صحافی اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جرنیل جھکے ہوئے ہیں، آنکھیں نیچے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جج جھکے ہوئے ہیں۔ سب کو خریدتا تھا یہ قومی، بلکہ حکومتیں ہی تبدیل کروا دیتا تھا، اتنا بڑا یہ مافیا بن چکا تھا۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اللہ کی گرفت میں آئے ہیں۔ یہ ابھی کیس آگے تک جائے گا، بہت آگے تک، جب سپریم کورٹ میں پہنچے گا نا تو باقیوں کو بھی گھسیٹا جائے گا، باقیوں کو بھی لایا جائے گا اس میں۔ یہ اس وقت کی سندھ گورنمنٹ بھی پھنسے گی، جنہوں نے اس میں میگا کرپشن میں حصہ لیا، ملک ریاض کے ساتھ مل کے سرکاری زمینیں اونے پونے داموں 100 روپیہ ایکڑ کے حساب سے بیچی گئی، بنجر زمین پہلے اس کو بیچی گئی 100 روپیہ ایکڑ کے حساب سے بنجر زمین، اور بعد میں وہ زمین چھوڑ کے تو یہ والی زمین جو کراچی بحریہ والی زمین ہے نا، یہ پھر تبادلے میں دی گئی اس کو 1300 کنال دے کے لے کے تبادلہ کیا گیا، اور آریوں سے کتنی زمین ہڑپ کر کے اس کو دی گئی 1700 ایکڑ، 1300 ایکڑ لے کے 1700 ایکڑ دی گئی۔ اس میں میگا کرپشن میں ملوث ہے زرداری بھی اور پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ بھی۔ یہ ابھی وہ بھی گرفت میں آئیں گے، سب آئیں گے انشاءاللہ، بچے گا کوئی بھی نہیں۔ اب آفس کا ڈنڈا جب چلے گا نا، اس سے انشاءاللہ کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، کیونکہ وہ خود کرپٹ نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو جو جرنیل آتے تھے وہ خود کرپٹ ہوتے تھے، وہ ان کو چھیڑتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے تم بھی لوٹو ہم بھی لوٹتے ہیں، مل کے ہی ملک کو لوٹا گیا۔ اب دیکھیں ملک کی ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، سٹاک ایکسچینج کہاں پہنچ گیا، کبھی پہنچا تھا کسی جرنیل کے دور میں؟ یہ آفت صاحب کے کرامات ہیں جو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ سٹاک ایکسچینج پورے ایشیا میں نمبر 1 پہ ہے اور پورے ورلڈ میں نمبر 2 پہ ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں پاکستان کی ایئر فورس دنیا کی تیسری بڑی قوت بن کے ابھری ہے۔ بہت پیچھے رہ گئے ہیں روس، فرانس، جرمنی، یہ بہت پیچھے، جاپان، انڈیا بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ چائنا ہے جس کی ایئر فورس سب سے بڑی ہے، دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے جس کی ایئر فورس سب سے بڑی ہے، جدید طیاروں پہ مشتمل ہے، اور تیسرے نمبر پہ الحمدللہ پاکستان ہے جس کی ایئر فورس جدید ترین جہازوں پہ مشتمل ہے اور بڑی ایئر فورس ہے اپنے ملک کے دفاع کرنے کے لیے۔ میزائل ہم خود بنا رہے ہیں۔ کل ایک کامیابی کے ساتھ مدار میں چھوڑ دیا گیا ہے مصنوعی سیارہ، جو کہ موسم کا بھی حال بتائے گا، زمینوں کے اندر کیا کچھ ہے وہ بھی بتائے گا، کہاں پہ درختوں کی کٹائی بہت زیادہ ہو رہی ہے وہاں اس کی بھی نشاندہی کرے گا، اور کس جگہ پہ پولوشن سب سے زیادہ ہے اس کی بھی نشاندہی کرے گا، کہاں پہ زمین کے اندر پانی کس مقدار میں ہے اس کی بھی نشاندہی کرے گا۔ زراعت کے لیے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے ملک تیزی سے ترقی کرنا شروع ہو گیا ہے۔ ریلوے، پی آئی اے نے، عمران نیازی نے اپنے یہودی دوست کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہودی تو اس کے دوست بھی ہیں اور یہ خود بھی یہودی ہے، اس کے بچے بھی یہودی ہیں، اس کو تو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے، تو یہ جو ہے نا اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے پی آئی اے کا وہ اس مردود سرور خان کے ذریعے یہ جو ٹیکسلے والا ہے اس کو عوام نے جوتے مار کے اس مرتبہ ریجیکٹ کیا ہے، تو اس کو ذریعے سے یہ جعلی ہے۔ اب قومی اسمبلی میں بیان دلوایا گیا کہ پی آئی اے کے جتنے بھی پائلٹ ہیں ان کے پاس لائسنس ہی جعلی ہیں۔ یہ خبر پھیلنے کی دیر تھی، اس کو پی ٹی آئی کے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت پھیلایا گیا۔ ارادہ جو تھا ملک کو تباہ کرنا ہے، پی آئی اے کو تباہ کرنا، اس یہودیوں کو فائدہ پہنچانا۔ اس کی اٹلانٹکس ایئر لائن بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب تھی، اس کو وہ سارے روٹ دے دیے گئے جو پہلے پی آئی اے کے پاس تھے، وہ تو سنبھل گیا، کھرب پتی بن گیا، اس نے سارے نئے جہاز لے لیے، پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا اس ملعون نے، اس غلیظ گندے انسان نے۔ تو پی آئی اے کے اب دوبارہ سے یورپ کا شروع ہو گیا انشاءاللہ،
اب انگلینڈ کا بھی شروع ہو جائے گا، امریکہ کا بھی شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتری کی طرف ملک جانا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے قوم یوتھڑ عقل سے کام لے اور اس کا ساتھ چھوڑے۔ ہاں، میں قوم یوتھڑ سے صرف ایک سوال کروں گا، آج پوچھو نا عمران ریاض سے، ارشاد پٹی سے اور باقیوں سے، وہ کون سا جان ہے لڑکیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور ان سے پوچھو نا کہ بھائی تم تو کہہ رہے تھے بس آج رہا ہوا کل رہا ہوا ہے، کیوں نہیں رہا ہو سکا ہے، کیوں نہیں عمران نیازی باہر آ سکا، اس کو تو سزا ہو گئی ہے۔ یہ میں کیا کہتا تھا، یہ جھوٹ بول بول کے تم لوگوں کو الو بنا بنا کے تو ڈالر کما رہے ہیں، ویوز لے رہے ہیں۔ میرے چینل کو دیکھا کریں، یہاں آپ کو سچ ملے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اتنا سا بھی جھوٹ نہیں ہوگا، جو بھی بتاؤں گا سچ بتاؤں گا اور حقیقت کے قریب بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔